جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے بیان رمضان کا. ناظرین ہم اپنی عبادات جب دیکھتے ہیں، یعنی ہر نماز کی جو رکعت ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ پڑھنے والی جو سورہ ہے وہ ہے سورہ فاتحہ. قرآن کا افتتاح جس سے ہوتا ہے، اسی لیے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. عام زبان میں الحمد شریف بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو سورہ ہے سورہ فاتحہ، یہ دراصل ایک پوری کی پوری دعا ہے. یعنی ایک سورہ ہے، ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی ہے. اور پھر سب سے اہم چیز جو اس میں مانگی گئی ہے اس دعا میں وہ ہے صراط مستقیم. ناظرین اگر ہم یہ سمجھ لیں نا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو پھر شاید ہمارے لیے زندگی کا گزارنا آسان ہو جائے. یعنی خاص طور پہ وہ راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ انعام و اکرام دے اور ہمیں بچائے ایسے راستے سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، یا ایسے لوگوں کے راستے سے جس پہ اللہ تعالیٰ کا جن پہ قہر نازل ہوا ہو. یہ صراط مستقیم جسے ہم کہتے ہیں، ایک ایسا راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ. اور پھر اس سورہ فاتحہ میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے علاوہ ہم کسی اور پہ بھروسہ کر بھی نہیں سکتے، اسی لیے کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے. مدد انسان اسی سے مانگتا ہے جس وقت انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ میری مدد کرے گا. تو اس پورے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ جس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے تو پھر ایک مسلمان جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہوتا. بہرحال آج ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کے حوالے سے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب. السلام علیکم شجاع بھائی، خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہے؟ اللہ کا کرم خیریت سے ماشاء اللہ. جزاک اللہ، بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی، اور انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ ہی پر کلام کرتے ہیں. جی ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ پر کلام کریں گے، ترجمہ اور تھوڑی سی وضاحت کریں گے، اور اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم توجہ کے ساتھ اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. بیان رمضان میں ہم نے پورے مہینے کوشش کی قرآن کی طرف توجہ بار بار ہماری رہے، اس کا پڑھنا بھی ہو، اس کا سمجھنا بھی ہو، اس میں غور و فکر بھی ہو. سورۃ الفاتحہ کا ایک مرتبہ ترجمہ، پھر تھوڑی سی اہمیت اور فضیلت اور تشریح پر بات کریں گے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ وہ گمراہ ہوئے. سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی. اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ حدیث میں بتایا گیا آمین. اس کا ترجمہ اے اللہ قبول فرما. ترجمہ بعد میں بھی رکھوں گا. ایک چھوٹا سا آپ اسائنمنٹ لے لیجئے اس کو اور غور کیجئے گا، عشاء تک آپ کو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. سورہ فاتحہ پہ غور کیجئے گا تو اس کے 85% الفاظ ہم اردو زبان میں کسی نہ کسی انداز سے استعمال کرتے ہیں، اور پہلی 3 آیات کے تمام الفاظ حمد، اللہ، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، یوم، دین، پہلی 3 آیات کے تمام الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو میں سچی بات بتاؤں، ہم اردو بولنے والوں کے لیے انگریزی سے زیادہ آسان خدا کی قسم عربی زبان ہے. شوق پیدا کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب آئیے تھوڑی اس کی فضیلت. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو جو 7 آیات عطا کی گئیں جو ہر نماز کی حرکت میں ہم تلاوت کرتے ہیں، خود قرآن میں سورہ ہجر آیت 87 میں فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات عطا کی ہیں. والقرآن العظیم، قرآن عظیم عطا کیا. یہ سورہ ہجر کی آیت 87 ہے، اور جامع ترمذی کی حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ ہی 7 من المثانی 7 دہرائے جانے والی آیات ہیں، یہی قرآن عظیم ہے. اللہ اکبر.
پورا قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اور رسول اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سورہ فاتحہ کو اپنی جگہ ہدایت کا ایک پیکج قرار دیا، سرچشمہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ قرآن کی عظیم ترین سورت ہے، بخاری کی روایت۔ حدیث میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ اس میں جو فقہی تفصیلات ہیں وہ ہم ٹچ نہیں کریں گے، لیکن ہر نماز کی حرکت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے اس سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر اللہ جواب دیتا ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا، جب بندہ ایک ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب عطا ہوتا ہے، اور وہ جواب میں آخر میں یاد رہا تو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ کیا موضوعات ہیں سورہ فاتحہ میں؟ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے، اور پورا قرآن، ویسے سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے، بقیہ پورا قرآن جو ہے وہ جواب دعا ہے۔ اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا، دعا کیا مانگی جائے یہ بھی بتایا، اور دعا کا جواب بھی البقرہ سے لے کے والناس تک ہمیں عطا فرما دیا۔ تو سورۃ الفاتحہ، اس کو علماء نے کہا تعلیم مسئلہ، دعا مانگنے کا سلیقہ بھی اس میں بتایا گیا۔ سورۃ الفاتحہ میں توحید کا بیان بھی ہے، آخرت کا ذکر بھی ہے، اور رسالت کی اہمیت اور ضرورت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا بہترین اظہار ہے، اللہ کی عظمتوں کا ذکر بھی اور بندے کی حاجات کا بیان بھی۔ اور اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کیا ہے؟ وہ معبود ہے اور بندے عبد یعنی اس کے بندے ہیں۔ یہ سارے موضوعات سورۃ الفاتحہ میں۔ اور ایک بڑی پیاری بات جو ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ایک سلیم الفطرت انسان کے جذبات کی ترجمانی سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ انسان جب بھی غور کرے گا تعصب سے پاک ہو کر یقین مانے گا کہ کوئی کائنات بنانے والا ہے، اندر نیکی بدی کا شعور ہے، اس کا احساس کرتا ہے بندہ کہ کوئی عالم ہونا چاہیے جب نیکی کا بھرپور بدلہ بدی کی جزا مل جائے۔ تو ایک سلیم الفطرت انسان، اس کے جذبات کی ترجمانی بھی سورۃ الفاتحہ میں۔ اب آئیے ایک ایک آیت کا ترجمہ، تھوڑی سی وضاحت۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ہر مخلوق کی ہر حاجت کو پورا کرنے والا کون۔ اس کائنات میں غور کرتا ہوں تو اللہ نے ایسے سجایا اسے کہ میری حاجات پوری ہو رہی ہیں، سورج چاند سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، ہواؤں کے چلنے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، گنتے چلے جائیے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، شکر کے جذبات اور اللہ کا تعارف۔ کیسا ہے اللہ؟ الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، ہر ایک کے لیے، کافر مسلمان سب کو دے رہا ہے، اور خاص رحمت کہاں ہوگی؟ آخرت میں اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ رحمان الدنیا، دنیا کا رحمان ہے، رحیم الآخرہ، آخرت کا رحیم ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کی رحمت کا کامل ظہور ہوگا آخرت میں، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ دنیا اخلاقی اعتبار سے نامکمل ہے، زہر کا پیالہ پیو تو نقصان ہوتا ہے، لیکن جھوٹ بولو تو چھالا بھی نہیں پڑتا۔ ایک عالم آئے گا جب تقاضے پورے ہوں گے، نیکی بدی کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ آخرت کا عقیدہ بھی بیان ہو گیا، اللہ کا تعارف آ گیا، آخرت کا عقیدہ آ گیا۔ آگے فرمایا ایاک نعبد، اب یہ آیت بندے اور اللہ دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ معبود، ہم اس کے بندے۔ اللہ کتنے گھنٹے معبود ہے؟ جمعے کے 2 گھنٹے، رمضان کا 1 مہینہ، حج کے 40 دن نہیں، وہ 24 گھنٹے معبود ہے۔ اس کی عبادت بھی 24 گھنٹے، گھر میں بھی، رمضان میں بھی، شوال میں بھی، ہاں کاروبار میں بھی، ریاست کی سطح پر بھی، ہر معاملے میں اللہ ہی کو بڑا مان کر اس کا حکم ماننا۔ اچھا، یہ اتنی بڑی عبادت کا جو تقاضا ہے، یہ تقاضا جو اتنا بڑا ہے پوری زندگی کا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے کہ تو اپنی عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ نمازوں کے بعد دعا پڑھتے ہیں نا، بلکہ مانگنی چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ یہ دعا اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے سکھائی۔ تو ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے، کیونکہ اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کائنات میں غور کریں گے، اللہ کو پہچان لیں گے، آخرت کا احساس ہو جائے گا۔ مگر اللہ جو کہ معبود ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور قیامت یا آخرت اگر کوئی وقت آئے گا جس کو آپ اور میں آخرت کہتے ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ عقل نہیں بتا سکتی، یہ وحی کے پیغام سے پتہ چلتا ہے۔ اب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یہ وحی کی ضرورت اور رسالت کی ضرورت
صورت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کے کئی مفاہیم ہیں، آخری درجہ کیا ہے؟ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو اللہ سے کیا التجا کر رہے ہیں؟ اللہ اپنی رضا کے مقام جنت تک پہنچا دے، وہاں تک ہدایت کے محتاج، وہاں پہ لے جانے والا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، یہ قرآن کریم ہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ جواب دے رہا ہے البقرہ کے بالکل شروع میں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ تو قرآن سمجھتے جائیں اور صاحب قرآن علیہ السلام کا نمونہ سامنے رکھیں، انشاءاللہ صحیح راستے پر چلتے جائیں گے۔ اسی لیے آگے اللہ نے افراد کا ذکر فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ قرآن بتاتا ہے سب سے بڑھ کر انعام کس پر ہوا؟ انبیاء پر، پھر صدیقین، شہداء، صالحین پر۔ تفصیل کا موقع نہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں بات آتی ہے۔ سب سے بڑھ کر انعام اللہ کا انبیاء پر، اور انبیاء کے امام کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسالت کا ذکر بھی اشارتاً آ گیا، قرآن بھی ضروری اور صاحب قرآن بھی ضروری صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تو صحیح راستے پر آگے بڑھو گے۔ آخری بات آ رہی ہے غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ تیرا غضب ہوا ولا الضالین، جو نہ گمراہ ہوئے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا، مسند احمد کی روایت، غضب ہوا یہود پر اور نصارہ گمراہ ہوئے۔ اسی لیے البقرہ میں تفصیل پڑھیں تو یہود کا ذکر آتا ہے، آل عمران اس کے بعد اگلی سورۃ تفصیل پڑھیں، نصارہ کا مسیحی لوگوں کا ذکر آتا ہے جنہوں نے بگاڑ پیدا کر لیا عقائد میں، دنیا پرستی میں یہود مبتلا ہو گئے، رہبانیت کی روش نصارہ نے اختیار کر لی۔ یہ ذکر کر کے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ان کے کرتوتوں کو سامنے رکھنا اور ان کی حرکتوں سے بچنا۔ تو ان کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ جن پر تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے، اس کے پچھلے گناہ مراد صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک بات میں عرض کی تھی کہ سورہ فاتحہ پر اللہ کا جواب آتا ہے، طویل حدیث ہے، اس کا حاصل بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، جواب آ رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے، اللہ کا جواب صحیح مسلم شریف کی روایت، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اور میرے درمیان مشترک ہے، عبادت اس کا حق، مدد مانگنا بندے کی محتاجی۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سارا میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا۔ اس لیے توجہ سے پڑھیں۔ آخری گزارش، یہ ترجمہ گھروں میں ہمارے پاس ہوگا، تھوڑا غور کریں تو 85% الفاظ اردو میں موجود ہیں۔ اور آج یہ میں نے پتہ کیوں عرض کیا، دل کی بات عرض کرتا ہوں، رمضان شریف کی تکمیل ہوا چاہتی ہے، رمضان چلا جائے گا، رمضان کا تحفہ قرآن ہمارے پاس ہوگا۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، ہماری نمازیں بہتر ہوں گی، ہمارے حالات بہتر ہوں گے، ہمارے معاملات بہتر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ شجاع بھائی یہ بتائیے گا کہ اگر نماز کوئی پڑھنا چاہتا ہے لیکن کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے کسی نہ کسی وجہ سے، حالانکہ ویسے تو بہت بڑی کوتاہی ہونی نہیں چاہیے، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اگر تو یہ کسی ایسے شخص کے بارے میں سوال ہے کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری تو 4 سال کے بچے کو بھی سورہ فاتحہ کی 10 صورتیں یاد ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نہ کرے کہ کوئی بڑی کوتاہی کر بیٹھا تو بھائی اللہ سے توبہ کر لے، ٹھیک ہے، اور نماز میں تو کھڑا ہو جائے۔ اور بڑا عجیب جواب لگے گا ہمارے ناظرین کو، کیونکہ یہ سوال عام طور پر ڈسکشن میں نہیں آتا۔ ہم اس سے کہیں گے بھائی تو نماز میں کھڑا ہو، الحمدو پڑھ لے، اچھا الحمدللہ پڑھ لے، نماز کو نہ چھوڑو اور تھوڑا ٹائم لگاؤ، اور نماز میں سورہ فاتحہ اور کم سے کم 3 آیات، ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو جائے، اس کو جلدی سے سیکھنے کی کوشش کر لی جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہو، کوئی نان مسلم ہو، اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اس کو تو بالکل ہی نہیں پتہ اور اس کو تو ماحول کا بھی نہیں پتہ، تو اس کے ساتھ تو پتہ کیا ہوگا، اس کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے اور ہم پڑھیں گے اور وہ دہرا لے گا، ہم پڑھیں گے اور وہ دہرا لے گا۔ لیکن یہ عام جواب نہیں ہے، یہ خاص جواب ہے۔ اگر کسی کا انتہائی ایسا معاملہ ہو جائے، غیر مسلم ہے، تازہ اسلام میں داخل ہوا، اس کے ساتھ تم ایسا کر لیں گے۔ اگر مسلمان گھرانے کا کوئی فرد ہے تو کوتاہی پر تو توبہ کرنی ہے اور جلد از جلد وہ یاد کرنے کی کوشش کر لے، نماز میں کھڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ 1 آیت 2 آیت 3 آیتیں پڑھنا شروع کر دے، اور نمازوں کے دوران بھی 1.5 2 گھنٹے تک کا ہمیں گیپ مل جاتا ہے، میں تو سمجھتا ہوں 15 منٹ میں یاد کر لے گا۔ شجاع بھائی سجدہ سہو ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہو جائے نماز میں، قرأت کے دوران اگر کوئی غلطی ہو، تلاوت کے دوران، یعنی سورہ کی یا سورہ فاتحہ کی، کیا
کرائٹیریا ہے کہ کتنی غلطی ہو تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ بڑا ٹیکنیکل سوال آپ نے کیا ماشاءاللہ. ویسے تو تفصیل ہے نا، جو نماز میں فرائض ہیں ان کے ادا کرنے میں ڈیلے اگر ہو جائے تو بھی سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے ہمیں. اب اگر ایک آدمی نے تلاوت شروع کر دی ہے اور تلاوت وہ کر رہا تھا اور اس نے 3 آیات کی مقدار مثال کے طور پر ان آتینا کل کوثر پڑھ لی، تو جو واجب قرات ہے وہ اس کی ہو گئی. اچھا، جو واجب قرات ہے وہ اس کی ہو گئی. اچھا، ایک آدمی نے مثال کے طور پہ سورہ نبا شروع کر دی، آخری پارے کی پہلی سورہ عما یتساءلون، اسے 4-5 آیتیں پڑھ لی تو اس کا جو واجب ہے وہ ادا ہو گیا. اب اگر اس سے مسٹیک ہو رہی، وہ دہرا نہیں پا رہا تو وہ رکوع کر لے، ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کھڑا رہے گا اور خاموش ہو جائے گا اور اس میں ڈیلیڈ اگر معاملہ ہوگا تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا. لیکن اگر اس نے ضروری مقدار جو ہے قرات کی وہ کر لی ہے تو پھر وہ رکوع کر لے اور اس کو سجدہ سہو کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. سر کسی سورہ کی اگر 3 آیات تو ٹھیک پڑھ لی گئی، آگے بھٹک گیا، جی لفظ بھٹکنا تو اچھا نہیں، مطلب سر بھول گیا. جی اب جب ظاہر سی بات ہے بعض دفعہ ہوتا ہے نماز کے دوران کہ وہ چیز صحیح یاد آنا مشکل ہو جاتی ہے، تو کیا اس کو دوبارہ سے پھر تلاوت کرنی پڑے گی؟ نہیں، جو 3 آیات کی مقدار تلاوت کر چکا نا وہ منیمم ہے نا، وہ ادا کر لی اس نے، یعنی واجب قرات جو تھی اس نے پوری کر لی. اب اگر وہ بھول گیا اور اس کو یاد نہیں آ رہا تو بس وہ سجدہ رکوع کر لے، نماز درست ہو جائے گی. نماز درست ہو جائے گی. اسی طرح سر کچھ لوگ یعنی جس وقت سجدے سے اور پھر اٹھنا ہوتا ہے، یعنی دوسرے سجدے کے بعد اب دوسری رکعت ہے، بیٹھنا تھا، غلطی میں انسان کھڑا ہو گیا، پھر یاد آیا کہ نہیں 2 رکعت پوری ہو چکی، اب تو مجھے بیٹھ کے قاعدے میں بیٹھنا تھا. یہ اگر ہو جائے تو کیا پھر بھی سجدہ سہو ہوگا؟ ہاں، کیونکہ یعنی یہ تھا نا کہ اس کو ایک واجب ادا کرنا تھا، اس کو بیٹھنا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں بیٹھا، تو فرض ڈیلیڈ ہو جائے، واجب ڈیلیڈ ہو جائے، واجب رہ جائے چند سیکنڈوں سے بھی ہو جائے، ہاں، تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا آخر میں. اب اصول کیا سمجھ لیں کہ ہمارے ناظرین سے ہم گزارش کریں گے کہ انڈر نارمل سرکمسٹانسز نماز کے فرائض کیا ہیں وہ پڑھنا چاہیے، یاد کرنے چاہیے. نماز کے واجبات کیا ہیں وہ یاد کرنے چاہیے. فرض اگر رہ جاتا ہے تو نماز نہیں ہوتی، نماز دہرانی پڑے گی. فرض میں تاخیر ہو گئی اور اگر واجب اگر رہ گیا تو سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن یہ سوال آسان ہے لیکن تھوڑی سی تفصیل. سجدہ سہو کا بھی طریقہ بتا دیجیے گا، اس لیے چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ جب ہم سجدہ سہو کیا جاتا ہے آخری رکعت میں، جو ہم قاعدہ تحیات میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تحیات یعنی ہم نے پڑھ لی، تشہد پڑھ لیا، تو دائیں طرف سلام پھیریں گے اور ایک دفعہ سلام پھیریں گے اور 2 سجدے ادا کر کے پھر تحیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے آخر میں دعا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو سجدہ سہو جو آخری قاعدہ میں کیا جاتا ہے، تشہد پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کیے جاتے ہیں. بہت زبردست، بہت شکریہ شجاع بھائی، آپ تشریف لائے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جزاک اللہ خیر. ناظرین چھوٹا سا وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا دعا اور مناجات کا. کہیں نہ جائیے، دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.